بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں۔ وقت توبہ کیا نہیں آیا ابھی؟ قرآن پاک میں سورہ الحدید کی ایک آیت ہے جو بڑی عبرت والی ہے۔ آئیں میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان ہو گئی۔ یہ آیت مبارکہ بڑی جامع، پرمعنی اور عبرت سے لبریز ہے۔ اس آیت مقدسہ کو سن کر بڑے بڑے بے راہ سیدھی راہ پر آ گئے۔ بے شمار ایسے واقعے ہیں جو اس آیت کریمہ سے منسلک ہیں۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ صرف اس لیے بیان کروں گا تاکہ ہمیں بھی کچھ عبرت ہو، ہم بھی سمجھ جائیں اور سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی اللہ بننے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈاکو شامل ہو گئے تھے اور آپ سب کے سردار تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں رہتے تھے اور ہر آنے جانے والے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے نام تک سے ڈرا کرتے تھے اور یہی دعا کرتے ہوئے جنگل کی طرف اپنے سفر کو نکلتے تھے کہ الہی فضیل کے شر سے بچانا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کوئی قافلہ آ ٹھہرا۔ ڈاکو نے ہلہ بول دیا۔ اسی قافلے میں ایک شخص اونٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اسی آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ دل ہلا دینے والی آیت فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑی، آنسو آپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آنسو سے رخسار اور داڑھی تر ہو گئی۔ آپ زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ اب نہ ڈرو اور مجھے معاف کر دو۔ میں فضیل بن عیاض آج سے اس برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے جا کر ان سبھی لوگوں سے معافی طلب کر لی جن کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچائی تھی، لیکن ایک یہودی نے معافی نہ دی اور شرط یہ رکھی کہ سامنے والی پہاڑی کھود ڈالو پھر معاف کروں گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہاڑی کھودنا شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سخت قسم کی آندھی آئی اور ریت کی پہاڑی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ تب یہودی بولا کہ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک آپ مجھے رقم واپس نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا میرے سرہانے کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر مجھے دے دو، اس طرح میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ یہودی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب پہلے مجھے مسلمان کرو تب تمہیں معاف کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے وہ بھی سونا بن جاتا ہے، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھی ہوئی تھی لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر میرے حوالے کیا تو وہ واقعی سونا بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ اور عبرت سے لبریز واقعے سے ہمیں بھی کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے کام کر رہے ہیں اور جن سے اس نے روکا ہے ان سے رک گئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ مدرجہ بالا آیت کے آخری حصے میں ہم سے مخاطب ہے، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، پس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان ہو گئی۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس کتابیں لے کر آئے تو وہ ان پر عمل کرتے رہے، اور رسولوں کے بعد جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے اپنے رسولوں کی لائی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما رہے ہیں۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور ہمارا دل بھی یہ گواہی دے گا کہ یقیناً ہمارے دل بھی ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد سخت ہو گئے ہیں۔ ہماری مسجدوں کی ویرانیاں ہماری سخت دلی کی گواہ ہیں۔ نہ ہمیں جنت کی طلب رہی اور نہ دوزخ کا ڈر، جبکہ جنت و دوزخ پر یقین بھی ہے اور ایمان بھی۔ فکر ہے تو دنیا کا، آؤ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے، اس دنیا کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب و سرسبز کھیتی، پھر یکا یک سوکھنے لگے تو تم اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم رب ہے، اپنے بندوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ ہاں واقعی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، بڑا خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر بوڑھا ہونے کے بعد صرف ایک موت کا در رہ جاتا ہے جس نے اس پر لازماً گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ہم اس قدر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ نہ کسی قرآنی آیت کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکوں کا ہی ہمیں کوئی پاس و لحاظ ہے۔ ہاں پڑھتے اور سنتے وقت ہمارے سار اور آنکھیں فرتے ادب سے جھک جاتی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل کم ہی کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور شاید ہمارے لیے ہی کہا ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی مسلسل پانی پڑتا رہے تو پانی پتھر میں شگاف کاٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے: کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آؤ آج اس بابرکت محفل میں سے کچھ لے کر اٹھیں۔ جس طرح کورے آئے تھے، اگر اسی طرح کورے ہی اٹھ کر چلے گئے تو ہمارے آنے جانے اور اکٹھے ہونے کا کیا فائدہ؟ دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پلے باندھ لینا چاہیے۔ پس ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان جب قرآن پڑھتے سنتے تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی؟ آئیے یہ قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کانپنے لگتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے بدن ان کے جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن
اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام ہمیں وراثت میں مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اس سے ڈرتے نہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آئیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں بسا لیں اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کریں گے اور ان کی منع کردہ اشیاء سے رک جائیں گے اور اپنی بقیہ زندگی یوں ہی برباد نہیں ہونے دیں گے بلکہ آخرت کی تیاری کریں گے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ جلد ہی سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ اے ہمارے مولا کریم، ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔ آمین۔